اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ انسان کی راہ سعادت خدا پر ایمان اور اعمال صالح کو انجام دینا ہے۔ ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں۔ ایمان میں مضبوطی اور کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ اعمال صالح اور فرائض شرعیہ انجام دینے کے پابند ہوتے ہیں، یہ ان کے ایمان کے قوی اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کی منزل پر جتنا انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اتنا ہی اس کے ایمان کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کے کمال کا راستہ اور جو انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے، ایمان کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی انسان پست تر ہوگا۔ کفر بھی ایمان کی طرح درجے رکھتا ہے۔ جتنا انسان گناہوں میں آگے بڑھتا جائے گا اور خدا کے مقابلے میں جرأت سے گردن کو بلند کرتا جائے گا، اتنا ہی کفر میں شدید تر ہوتا جائے گا۔ تمام تر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام کی یہی کوشش رہی ہے، جبکہ وہ خود ایمان کے کامل مرتبے پر فائز تھے اور اسی طرح چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اس ایمانی راستے میں آگے بڑھیں۔ کیونکہ اگر کوئی ایمان کے چھوٹے لیول پر، پست ترین لیول پر ہی سیٹسفائی ہو جائے گا، تو وہ اس خطرے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میدان کفر کی طرف قدم بڑھا دے، کیونکہ ایمان اور کفر کی باؤنڈریز آپس میں قریب قریب ہیں اور چھوٹی سی خطا اور لغزش کی وجہ سے کوئی بھی وادی کفر میں جا سکتا ہے۔ اگر اس راستے پر جس کی نشاندہی انبیاء علیہم السلام نے کی ہے لوگ چلنا شروع کریں، تو پھر کس حد تک ایمانی چوٹی کے نزدیک ہوتے ہیں، اس بات کا تعلق اسی امر سے ہے کہ ہماری ہمت اور ارادہ کتنا اسٹرانگ اور کتنا مضبوط ہے اور توفیق الہی کس قدر ہمارے شامل حال ہے۔ ہم جتنے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی پہچان میں، ان کی معرفت میں آگے بڑھیں گے تو ہمارا ایمان اور مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی ولی خدا سے کسی کرامت کو سنا ہے یا دیکھا ہے تو ہمارے ایمان کی نورانیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نیک کاموں کی طرف ہمارے قدم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کمال کے راستے کو طے کرنے میں تیزی آ جاتی ہے۔ جب انسان دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ دل کو خدا کی طرف توجہ کرائے، تو اس کے روح اور باطن میں گریجولی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کا فرمان ہے، سورہ انعام آیت نمبر 79، میں نے کامل اخلاص کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اپنے چہرے کو اس خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہی حکم ہے اور دستور جو کہ پیغمبر اکرم کو دیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو حقیقت میں میری نماز اور میری پوری عبادات اور میری زندگی اور موت اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔
جب انسان کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز اور باقی عبادات ہی خدا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمام تر حرکات اور سکنات، یعنی رکنا، چلنا، زندگی گزارنا اور موت، سب کچھ خدا متعال کے لیے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی پوری کی پوری زندگی اس کی تکمیل کا سبب بھی بنتی ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرار پاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت میں تقوی کی تعریف اور تفسیر کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ راوی نے حضرت علیہ السلام سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے، یعنی تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بیابان کو تصور کرو جو خاردار جھاڑیوں، کانٹوں، خس و خاشاک کے علاوہ سانپوں اور بچھوؤں سے بھرا پڑا ہو۔ اگر ایسے بیابان سے رات کی تاریکی میں سفر پیش آئے تو کس طرح اپنے قدم کو اٹھاؤ گے؟ ظاہر ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ، اور پھر کامل طور پر اس بات کی طرف توجہ رکھو گے کہ کہیں کسی سانپ یا بچھو پر قدم نہ پڑ جائے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ زندگی کے راستے میں بہت زیادہ سانپ اور بچھو ہیں، اور ہمارے مکمل طور پر ہوش و حواس قائم رہنا چاہیے تاکہ قدموں کو اس طرح رکھیں کہ سانپ اور بچھو ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اصولی طور پر دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ خدا کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک راستے کے آخر میں بہشت ہے، دوسرے راستے کے آخر پر جہنم ہے۔ ایک راستہ نور کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ظلمت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ جس طرح نماز و عبادت خدا کے لیے ہو، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے پروگرام بھی اس طرح آرگنائز کریں کہ ساری زندگی عبادت بن جائے، خدا اور قرب خدا کا ذریعہ ثابت ہو جائے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔